اما بعد فرش عزائے سیدہ کونین پر ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے حاضر خدمت اس دولت یقین کے ساتھ کہ شہزادی کونین کا نام وسیلہ بھی ہے اور کامیابی کی علامت بھی ہے۔ دنیا کے مسائل ہوں تب بھی اور آخرت کی باتیں ہوں تب بھی نہ کبھی دنیا فاطمہ کے بغیر مکمل ہو سکے گی اور نہ کبھی آخرت فاطمہ کے بغیر انسان کو نصیب ہو سکے گی۔ اللہ اکبر۔ پروردگار نے لطف و کرم فرمایا میرے اور آپ کی شامل حال کہ ہم ذکر سیدہ فاطمہ کی مجلس میں شریک ہو رہے۔ ہر انسان کو اپنے رزق سے محبت ہوتی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اگر تعلیم حاصل کر رہا ہے تو برائے روزگار، اگر صلاحیتیں پیدا کر رہا ہے تو روزگار چاہتا ہے۔ ہر انسان قوت لا یموت کی تلاش میں ہے، اور اگر قوت لا یموت رزق کو تلاش کرتے ہوئے کوئی ایسا وسیلہ اختیار کیا جائے، بہت غور کیجئے گا، انسان چاہتا ہے کہ ایک مہینے کی تنخواہ اسے مل جائے تو پورے مہینہ بھر چلائے گا، اور اگر مسئلہ 6 مہینے کا ہو تو اتنا پروفٹ مل جائے کہ 6 مہینے اطمینان سے بیٹھ کر کھا سکے۔ مسئلہ سال کے بونس کا ہو تو اتنا بونس تو ملے کہ سال بھر آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہو مہینے کا رزق تو اور بات ہے، چاہتے ہو 6 مہینے کا قوت لا یموت تو اور بات ہے، اور اگر سال بھر کا رزق چاہتے ہیں تو ایام فاطمیہ کی مجالس میں آئیے، پورے سال کا رزق لے جائیے۔ یعنی عجیب بات ہے، ایام عزائے محرم میں آئیے تو شفاعت پائیے، ایام فاطمیہ میں آئیے تو رزق پائیے۔ رزق علم ہو، رزق رحمت ہو، رزق برکت ہو، رزق بصارت ہو، رزق بصیرت ہو، رزق ہدایت ہو، رزق ایمان ہو، رزق تقوی ہو، رزق سماعت ہو، رزق استماع ہو، رزق قوت رفتار ہو، قوت گفتار ہو۔ ہر مسئلہ آپ کا ہو، نام فاطمہ زہرا کا ہو، مسئلہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہ جملہ بھی سید علی خامنئی کا، واقعاً کیا سید ہے، عجیب سید ہے۔ اس سے اپنے خدا پر اتنا یقین ہے کہ ساری دنیا کل بھی حیران تھی اور آج بھی حیران ہے۔ سید ہو تو ایسا کہ جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ اب سمجھ میں آتا ہے 1400 سال پہلے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرمایا تھا کہ مومن اسے کہتے ہیں کہ اگر دیوار سے کہے سونے کی ہو جا تو وہ سونے کی ہو جاتی ہے۔ تو شاید آج کے دور میں ایسے کتنے مومن ملیں گے آپ کو کہ جو کہیں وہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو غور کیجئے کہ ایام فاطمیہ کی مجالس کی اہمیت علماء سے پوچھئے، مراجع عظام سے پوچھئے، آیت اللہ العظمیٰ کے منصب پر آنے والوں سے پوچھئے۔ عوام کی بات اور ہے، خواص کی بات اور ہے۔ جب ہمارے بڑوں کو فاطمہ کے نام سے ملتا ہو تو ہم تو چھوٹے ہیں، ہم سیدہ کے نوکر ہو جائیں تو غنیمت ہے۔ اور چونکہ سرنامہ کلام میں جو آیت تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ اور عنوان ہے انشاءاللہ ان 2 روزہ مجالس کے حوالے سے علم سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اللہم صلی۔ شہزادی کونین کے علم پر بحث کرنے کے لیے ایک طالب علم کی حیثیت میں پہلے مشکل کشا کا دامن تھام لیتے ہیں کہ ایسی شخصیت کے علم کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ جن کے علم کو بیان کرنے کے لیے اگر فضا ہی سمجھ لی جائے، اللہ اکبر، فضا عالمہ تو پہلے بھی ہے، کچھ تو کیمیا جانتی ہے، کیمسٹری کے مسائل اسے معلوم ہیں، اس گھر میں رہ کر فضا جیسی خاتون حبشہ نے کچھ تو کیمسٹری پہلے سے پڑھی ہوئی تھی
اور جب یہاں پر آ کر غربت آل محمد کے انداز کو دیکھا، ان کا انداز بھی الگ ہے، غربت بھی کہیں ہے اور کہیں شان تونگری بھی ایسی ہے کہ کبھی گھر میں کچھ نہیں ہوتا اور کبھی بچھا دے مصلی تو نعمتیں نازل ہو جاتی۔ تو حضرت فضہ سلام اللہ علیہ، صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ پہلے ہی مشکل عنوان تھا، پھر جب قبلہ تشریف لے آئے تو عنوان اب ادا کرنا اور مشکل در ہو گیا۔ جرأت کرتے ہوئے قبلہ کی موجودگی میں علم سیدہ کا موضوع ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے تمہید کی منزل پہ پہلا جملہ فضہ۔ اگر کسی کے علم کو پہچاننا ہو تو غور کیجئے، ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے گھر کا پالا ہوا جانور بھی کچھ پڑھا لکھا ہو جاتا ہے۔ میں نے محاورے کے الفاظ کو ممبر کے تقاضوں کے لحاظ سے ذرا سب بدل دیا ہے۔ تو گھر میں پلنے والا بھی اگر کوئی جاننے والا ہو جائے، پڑھے لکھے اگر گھر والے ہوں، کیا کہنا۔ فضہ بتا رہی ہیں کہ جس کی کنیزی نے وہ کمال عطا کیا، بہت غور کیجئے، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 20 سال تک فضہ نے اس طرح کلام کیا کہ 20 سال تک کوئی جملہ غیر قرآن زبان سے بولا ہی نہیں۔ قبلہ مجلس میں قرآن پڑھنا اور ہے، میلاد میں قرآن پڑھنا اور ہے، نماز میں قرآن پڑھنا اور ہے، اور متکلمہ بالقرآن ہو جانا اور ہے۔ اس طرح سے متکلمہ بالقرآن ہو گئیں کہ آپ غور کیجئے کہ راوی بیان کرتا، میں نے دیکھا سفر حج کے موقع پر کہ ایک بوڑھی خاتون ہے، حبشہ کے رہنے والی ہے، اکیلی جانب مکہ جا رہی ہے۔ کہتا میں سواری پہ سوار تھا، میں نے دیکھا اس خاتون کو، قریب آ کر پوچھا کہ یہاں اکیلے ویرانے میں کیا کر رہی ہیں؟ تو جواب میں ارشاد فرمایا فَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پہلے سلام تو کرو پھر میرے بارے میں جان جاؤ گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو پہلے جملے سے لے کر اب شرمندہ ہوا، پہلے سلام کیا، جب سلام کا جواب دیا تو قرآن کی آیت پڑھی، اور جب سلام کا جواب دے کر اب یہ پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں، جنوں میں سے ہیں کہ انسانوں میں سے ہیں؟ تو پھر آیت پڑھی یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اشارہ کیا تھا کہ میں انسانوں میں سے ہوں، جنوں میں سے نہیں ہوں۔ تو کہنے لگا کہاں کا ارادہ ہے؟ پھر آیت پڑھی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ وہ سوال کر رہا تھا انسانی زبان میں، فضہ جواب دے رہی تھی قرآنی زبان میں۔ اس کی کنیز قرآن بولتی ہو، وہ فاطمہ کیا عالمہ ہوگی، اللہ اکبر۔ لیکن یہ تو ایک جملہ تھا تمہید کے طور پر، ہم نے سرنامے کلام میں اس آیت کا انتخاب کیا، اس آیت کا خاص نام رکھا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جس آیت کو آیت شہادت کہا جاتا ہے، وہ آیت کون سی ہے؟ ایک آیت ملک ہے، ایک آیت شہادت ہے، اور یہ دونوں آیتیں، یہ 2 نہیں ہیں بلکہ 4 ہیں، 2 آیات شہادت اور 2 آیات ملک۔ یہ 4 آیتیں آیت الکرسی کو ملاتے ہوئے ہم فیہا خالدون تک، سورہ الحمد کو ملاتے ہوئے 7 آیتوں کے ساتھ، یہ آیتوں کا ایک ایسا پیکج ہے کہ جب اللہ نے ان آیتوں کو زمین پہ اتارنا چاہا، آیتوں نے عرش خدا کے پائے کو تھام کے کہا خدا ہمیں کہاں بھیج رہا ہے؟ انسانوں میں بھیجتا ہے، کن میں بھیجتا ہے؟ پروردگار نے ارشاد فرمایا تم روانہ تو ہو جاؤ، مجھے میری عزت کی قسم ہے جو تمہیں تلاوت کرے گا میں اسے حضیرہ قدس میں رکھوں گا، جو تمہیں تلاوت کرے گا میں اس پر ہر روز 70 مرتبہ رحمت کی نگاہ کروں گا، اور ہر مرتبہ نگاہ رحمت میں 70
70 گناہوں کو بخش دوں گا۔ آیتیں وہ نازل ہو رہی ہیں کہ جنہیں خدا نے بڑی شان سے اتارا ہے، ان میں سے یہ 2 آیتیں ہیں جن کو آیات شہادت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پہلا جملہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 19۔ الفاظ کیا ہیں؟ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں سوائے اس کے اپنی ذات کے۔ خدا خود اپنی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے۔ والملائکۃ، اور اس کے ملائکہ بھی اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں۔ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور وہ صاحبان علم ہیں کہ جو اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں قائمًا بالقسط، اس طرح کہ ان کی گواہی عدل و انصاف کے تقاضے پوری کر رہی ہے۔ آیت کا ترجمہ اب غور کیجئے، لفظ شہدہ استعمال ہوا گواہی دینا، تو گواہی کی قسمیں ہیں۔ ایک گواہی میں اور آپ دیتے ہیں، ابھی آپ نے نماز پڑھی اور نماز میں گواہی دی، اشہد اللہ الہ الا اللہ، آپ کی گواہی زبانی ہے، شہادت لفظی ہے۔ اور خدا کی اپنی گواہی اپنے بارے میں شہادت لفظی نہیں ہے، شہادت عملی ہے اور شہادت عقلی ہے۔ خدا بنانے والا خود کہتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی کبھی یہ جملہ آپ بھی استعمال کرتے ہیں، کوئی شک کر رہا تھا کہ جناب گھر کا سارا کام کس نے انجام دے دیا؟ ہم جب گھر کے باہر تھے تو کام اور تھا، پلٹ کے واپس آئے تو یہ اکیلے کام کس نے کر لیا؟ اب کرنے والا خود کہے کہ بھئی میں نے تو عمل انجام دیا ہے، کوئی اور نہیں ہے، میں اکیلا ہی کرنے والا ہوں، تو اس شہادت کو شہادت عملی کہتے ہیں۔ یہ سارا کام میں نے اکیلے کیا ہے۔ خدا بتانا چاہتا ہے اس پوری کائنات کے نظام کو بنانے میں کوئی معبود نہیں سوائے اس کی اپنی ذات کے۔ تو شہادت عملی اور شہادت عقلی، یہ دونوں خدا، اللہ اکبر۔ عجیب بات ہے، ایک ہی آیت میں خدا کی گواہی بھی، ایک ہی آیت میں ملائکہ کی گواہی بھی، اور ایک ہی آیت میں اولو العلم کی گواہی بھی۔ تو اس کی مثال قرآن میں موجود ہے۔ آیت درود پڑھیے کہ جہاں سورہ مبارکہ الاحزاب کی آیت نمبر 56 میں خدا نے اعلان کیا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین، آیت تو ایک ہی ہے، اللہ بھی درود بھیجتا ہے، ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں، اور اے صاحبان ایمان تم بھی نبی اور ان کی آل پہ درود بھیجا کرو۔ ایک آیت میں ایک آیت میں تین طرح کے فاعل پائے گئے، خدا بھی، ملائکہ بھی اور مومنین بھی۔ تو اس آیت شہادت میں 3 طرح کے گواہ پائے گئے، خود خدا بھی، ملائکہ بھی اور اولو العلم بھی۔ پوری تفصیل میں جائے بغیر، کیونکہ 2 مجالس میں اس آیت پہ گفتگو اگر بڑھاتے چلے گئے تو اصل موضوع تک پہنچ نہیں پائیں گے۔ اولو العلم قائما بالقسط، ہمارا عنوان ہے اولو العلم۔ اولو کسے کہتے ہیں؟ صاحب کو، مالک کو۔ اولو العلم، علم کے مالک، علم کے صاحب، علم رکھنے والے۔ شہزادی کونین عالمہ ہیں یا غیر عالمہ؟ آئیے اس پر دلیل نمبر 1، اور دلیل نمبر 1 پر پہلی حدیث، راوی کا نام ہے یحییٰ بن سعید، خدمت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ کتاب کا حوالہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب الخصال، اور کتاب الخصال کی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ راوی کا نام ہے یحییٰ بن سعید، کہتے ہیں میں خدمت امام میں موجود تھا، امام علیہ السلام میں سورہ مبارکہ الرحمن کی آیت تلاوت فرمائی،
کون سی آیت جو آپ سب کو زبانی یاد ہے؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ امام تلاوت فرما رہے تھے مرج البحرین، مرج کہتے ہیں مل جانے کو، مخلوط ہو جانے کو، امتزاج پیدا ہو جانے کو۔ یہ دو سمندر ہیں جو آپس میں التقاء کر رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں یہ دونوں سمندر، بہت غور کیجئے گا، یہ سمندر مادی نہیں ہیں، یہ سمندر علم ہیں۔ ایک سمندر علم ذات علی ابن ابی طالب، ایک سمندر علم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ بہت غور کیجئے، ان کے درمیان بینہما برزخن، یہ دونوں اتنے برابر ہیں، اتنے برابر ہیں کہ ان دونوں میں فرق سمجھنے کے لیے جب تک کوئی حد فاصل نہ ہو تب تک سمجھ میں نہ آئے کہ سمندر علم علی شروع کہاں سے ہے، ختم کہاں پر ہے، سمندر علم فاطمہ شروع کہاں سے ہے اور ختم کہاں پر ہے۔ ان دونوں سمندروں کے بیچ میں اگر ذات مصطفیٰ نہ ہو تو علویت و فاطمیت سمجھ میں نہ آ سکیں، بیچ میں محمدیت کو رکھا۔ اللہ اکبر۔ یحییٰ کی روایت اور امام نے لفظ بحرین میں، اور یہ تو آپ غور کیجئے، بحر کہتے ہیں سمندر کو، اور ایک سمندر وہ جو پانی کا ہوا کرتا ہے، ایک سمندر علم ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کے غلام ابن غلام بحر العلوم ہو جائیں تو خود ذات فاطمہ زہرا کا مقام کیا ہوگا۔ شہزادی کونین کے علم کو سمجھنے کے لیے آئیے دوسری روایت کہ جہاں پہ امام محمد باقر علیہ السلام اس میں راوی کون؟ یزید بن عبد الملک۔ یزید بن عبد الملک کہتے ہیں اسناد کے ساتھ روایت کو مکمل کرتے ہوئے کہ میں خدمت امام میں موجود تھا کہ امام علیہ السلام نے اپنے جد کی محمد پنجم نے اول محمد کی حدیث کو بیان کیا۔ پانچویں امام نے اپنے جد کے فرمان کو نقل فرمایا کہ جب پروردگار عالم نے نور فاطمہ کو خلق فرمایا تو آسمان سے فرشتے نازل ہوئے اور نازل ہو کر پیغمبر کی زبان مقدس سے نام فاطمہ کو جاری کیا گیا، اور جب پیغمبر نے نام فاطمہ کو زبان سے ادا کیا تو یہ حدیث پیغمبر نے تلاوت فرمائی خدا کی طرف سے کہ اس بیٹی کو خدا نے فاطمہ کیوں کہا؟ اس لیے فَتَمْتُكَ بِالْعِلْمِ وَفَتَمْتُكِ بِعَنِ التَّمَسِ، دو جملے استعمال ہوئے۔ پہلا جملہ فَتَمْتُكِ بِالْعِلْمِ، اے فاطمہ، نور فاطمہ، تجھے خدا نے کس طرح سے خمیر کیا ہے کہ تجھے مٹی سے نہیں بنایا، علم سے گوندا ہے۔ اس کا خمیر علم سے تیار کیا گیا ہو۔ اب لفظ خمیر سمجھانے کے لیے آسان جملہ کہوں، شہزادی کونین کے فرزندگان جب کبھی جملہ ارشاد فرماتے تھے، میں یاد دلا دوں، دروازے مسجد پر کسی نے 5 درہم دیے تھے، اس کو بھی آپ جانتے ہیں، اور مانگنے والے نے کہا آپ نے تو 5 دے دیے، کسی اور سخی کا پتہ بتلا دیجئے، تو اندر بیٹھے ہوئے 3 سید تھے کہ جن کے پاس ہی آ گیا۔ ان میں سے 2 سید فاطمی سید ہیں، ایک ہاشمی سید ہے، ایک حسن ہیں، ایک حسین ہیں، ایک عبداللہ ابن عباس ہیں۔ ان تینوں سے مال لے کر چلا اور علم کے ساتھ لے کر چلا، اور جیسے ہی ملاقات پر نکلتے ہوئے موصوف سے ہو گئی تو کہنے لگے کیا تمہارا کام بنا؟ تو کہنا ہاں، مجھے اللہ نے ان کے ذریعے بہت عطا کر دیا۔ ایک نے 48 دیے، ایک نے 49 دیے، ایک نے 50 درہم دیے۔ تو
کہنے لگے اتنی دیر تک تم کیوں کھڑے تھے؟ کہا جی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ انسان کو ہاتھ پھیلانے کے لیے 3 مواقع ہو سکتے ہیں کہ ہاتھ پھیلانے کی اجازت ہو جائے، یا کوئی دیت واجبہ ہو، یا کوئی شدید قرضہ ہو، یا اتنی شدید بھوک ہو کہ اگر ہاتھ نہ پھیلائے تو مر جائے۔ تو میں نے کہا ان تینوں میں سے ایک میرا مسئلہ ہے۔ تو کہنے لگے ارے یہ وہ ہیں کہ جن کو شیر نہیں پلایا گیا، علم پلایا گیا ہے۔ ارے جس کے بچے علم پی کر بڑے ہوں، وہ علم پلانے والی فاطمہ زہرا کتنی بڑی عالمہ ہوگی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ انی فتمتکی بالعلم، شہزادی کونین کے بارے میں خداوند عالم کا فرمان، حدیث قدسی بزبان پیغمبر، کہ سیدہ کو فاطمہ کیوں کہا گیا؟ بہت ساری وجوہات میں ایک وجہ یہ کہ سیدہ کی خلقت میں خدا نے علم کو رکھا۔ اللہ اکبر۔ اور غور کیجئے گا، ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کبھی اگر ہمارے گھروں میں بچیاں زیادہ تعلیم یافتہ واقع ہو جائیں، جیسے کہ ہونا بھی چاہیے، علم ہی کی برکت سے انسان رب تک پہنچتا ہے، علم کی برکت سے انسان کامیابی کی منازل کو طے کرتا ہے۔ کبھی بچی اگر بہت تعلیم یافتہ ہو جائے تو ایسی بچی کا رشتہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سیدہ اتنی تعلیم یافتہ تھیں کہ خود پیغمبر کو کہنا پڑا کہ اگر علی نہ ہوتے تو آدم سے ما قبل خاتم کوئی کفو فاطمہ نہ ہوتا، تو علی کے علم کو پہچانیے، فاطمہ کا علم خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔